السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ ہم آپ کے سوال اور ہمارے جواب لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہمارے پاس جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک جو ہے جناب رہتے ہیں، وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ گالیاں بہت نکالتے ہیں۔ کیا ان کا گالی دینا صحیح ہے؟ یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے پڑوس میں کوئی ایک جو ہے مسلمان بھائی رہتے ہیں جو کہ نماز بھی پڑھتے ہیں 5 وقت کی، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اس میں وہ روزے بھی رکھتے ہیں، رکھنے بھی چاہیے کیونکہ روزے ہم پر فرض ہے۔ لیکن ان کی جس طرح سے سوال میں پوچھا گیا کہ ان کی سب سے بڑی جو عادت خراب وہ یہ ہے کہ وہ گالیاں بہت نکالتے ہیں، تو کیا ان کا گالیاں نکالنا صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، گالی دینا یہ گناہ ہے، بلکہ گناہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، حدیث پاک میں ہے۔ آگے میں حدیث پاک بھی آپ کو سناؤں گا۔ اگر وہ نماز بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے، روزے بھی رکھتے ہیں الحمدللہ اچھی بات ہے، تو ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گالیاں نکال لیں گے۔ گالی کوئی بھی نہیں نکال سکتا، یہ بات یاد رکھنا۔ گالی کسی کے لیے جائز نہیں ہے گالی دینا، اور گالی دینا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اور صحیح مسلم اور بخاری پاک کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، گناہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، گناہ 2 پرکار کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ جو ہے کبیرہ یعنی بڑا گناہ، اور ایک گناہ ہے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ۔ اب آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گناہ کبیرہ میں سے یہ بھی ایک گناہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے یا گالی دے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسی کون سی اولاد ہے جو کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے گی؟ یعنی کوئی ایسی اولاد نہیں ہے جو کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا گویا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ یعنی اگر تم کسی کے دوسرے کو ماں باپ کو گالی دے رہے ہو، کسی دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تو گالی آپ کی طرف لوٹ کے آ رہی ہے۔ دوسرا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی کو برا بھلا کہو گے تو ضرور وہ پلٹ کر آپ کو بھی برا بھلا کہے گا۔ اگر آپ کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو ضرور پلٹ کر وہ آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو شروع میں فرمایا کہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ، اور آگے فرمایا گناہ کبیرہ میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے، تو یہ گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا کام یہ شیطان کا کام ہے، گناہوں کا کام ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے گالی دینا کسی کو، چاہے وہ نمازی ہو یا نہ ہو۔ حالانکہ نماز اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا جو ہے گنہگار انسان ہے، چاہے وہ روزے رکھنے والا ہو۔ اگر کوئی روزہ نہیں بھی رکھتا ہے، حالانکہ روزہ نہیں رکھنا یہ جو ہے شریعت اسلام میں بھی، کیونکہ روزہ ہم پر فرض ہے، تو روزہ فرض ہے تو فرض عبادت کو جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی روزے رکھ لے گا یا نماز پڑھ لے گا تو اس کے لیے گالی گلوچ کرنا یہ سب چھوٹ ہو جائے گا۔ شریعت نے ان چیزوں کی ہمیں چھوٹ نہیں دی ہے۔ اگر کوئی اس طرح سے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح کا عمل نہ کریں، یہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے۔ تو چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے جو ہے گالی نہیں دے سکتا۔ اب یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی آپ نماز پڑھ لیں تو پورے دن کسی کو گالیاں دیتے پھریں یا پورے دن کسی کو برا بھلا کہتے پھریں، یہ نہیں ہے۔ شریعت اسلام نے یہ کہا کہ گالی دینا جو ہے گناہ کبیرہ میں سے یعنی بڑا گناہ ہے۔ اب آپ چاہے کسی کو بھی گالی دو، کسی کو برا بھلا کہو، وہ حدیث پاک آپ پڑھ لیں۔ یہ حدیث پاک اگر نہیں پڑھی آپ نے تو کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری پاک میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گالی دینا بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ تو گالی آپ کسی کو نہ دیں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو گالی نہ نکالیں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نماز کی توفیق عطا کی۔ آپ روزے رکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گالیاں دیتے پھریں گے کسی کو یا کسی کو برا بھلا کہتے پھریں گے، یہ نہ تو آپ کے لیے جائز ہے، نہ کوئی نماز نہ پڑھنے والا یا نماز پڑھنے والا، دونوں کسی کے لیے گالی دینا جائز نہیں ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا سوال۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہم ایک نئے سوال کے ساتھ
آپ کی بارگاہ میں پھر سے ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔